جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر یہ کوئی 15ویں دفعہ میں نے خرا یہ میں ٹیک کر رہا ہوں، اس کو دباتا ہوں، بات کرتا ہوں، بات میں روانی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے پھر بند کرتا ہوں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں مسلسل رات کو جاگ رہا تھا اور سفر کر رہا تھا، تو لیکن یہ خبر ایسی ہے پاکستان سے آئی ہے کہ ہے تو یہ ایکسپیکٹڈ، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا کیونکہ تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ، اس لیے پھر بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہو گئی۔ تو بات صرف یوں ہے، خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 میں سزا ہو گئی ہے دوبارہ سے۔ یہ پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں اور یہ بھی سزا ہوئی ہے، لیکن جب اس سزا کی ڈیٹیل جب میں خبر کی وہاں جو کارروائی ہوئی ہے وہاں پہ اس کی جب میں ڈیٹیل سن رہا تھا، تو اس میں مجھے جو سب سے زیادہ جو چیز فیسینیٹ کرتی ہے ہمیشہ سے، وہ ہے اعتماد، حوصلہ، خدا پہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ پہ انسان کا بھروسے کی انتہا پہنچ جاتی ہے، تو عمران خان صاحب مسکرا رہے تھے جب یہ جج شاہ رخ جو پاکستانی شاہ رخ اپنا کیس سنا رہا تھا، اپنا فیصلہ سنا رہا تھا، تو عمران خان صاحب مسکرا رہے تھے۔ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم جیسے لوگوں کو باہر بیٹھو گے جب یہ کانوں میں یہ بات پڑتی ہے کہ اتنی فستائیت، اتنی مینٹل ٹارچر کے باوجود وہ شخص جو ہے وہ اس طرح مسکرا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو اور ان کو ان کے وکلاء سے نہیں ملنے دیا گیا، ان سے بات چیت کرنا ان کا بڑا مشکل تو کیا گیا۔ لیکن اس تمام صورتحال میں ایک اور بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، باقی ڈیٹیل تو آپ کو مل ہی جائیں گی۔ ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ بی بی نے ایک بات کی ہے، اور وہ بات بڑی قابل غور ہے۔ وہ قابل غور آپ کے لیے ہے، وہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے، وہ میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان کے لیے کھڑی ہوگی، یعنی ان کا بھی اعتماد جو ہے عمران خان کی بہنوں کا بھی، وہ پاکستان کی عوام اور ان کے رشتے ناتوں کے ساتھ اتنا زیادہ ہے۔ میں یہ بات کرتے کرتے نا سوچ میں پڑ جاتا ہوں، لیکن ان کا بھروسہ بہت زیادہ۔ اب یہ جو سزا ہوئی ہے، مجھے فواد چودھری صاحب یاد آ گئے۔ کل بھی پنجابی کی ویلاگ میں بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے، لیکن جو انہوں نے بات کی فواد چودھری صاحب نے، اب اس فیصلے میں آپ مجھے بتائیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں چوں ہی نہیں کہنی تھی، بولنا ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب آپ اس قسم کے فیصلے کرتے جائیں گے اور جب اس طرح کے فیصلے آتے جائیں گے، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ خاموش ہو جائیں؟ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ آج میں نے اس سے ملتی جلتی میں نے بیرسٹر گوہر کی بات بھی سنی اور طلعت حسین صاحب کی بات بھی سنی، بلکہ طلعت حسین صاحب کی تو میں آپ کو سناتا ہوں، انہوں نے کہا کیا ہے، وہ تو عجیب و غریب بھی بات کر دی۔ فواد چودھری صاحب کی پہلے بات کریں۔ فواد چودھری صاحب، مصالحت ایسے نہیں ہوتی سر۔ 17 سال کی آپ نے قیادت سنا دی بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مصالحت ہو جائے گی؟ سر ایسے مصالحت نہیں ہوگی۔ میں بھی اسی طرح اعتماد کرنا چاہتا ہوں جس طرح کہ علیمہ بی بی نے اعتماد کیا کہ پاکستان کی عوام نکلے گی، پاکستان کی عوام باہر آئے گی، پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی، کیونکہ اس وقت عدالتیں کوئی نہیں ہیں، پولیس کوئی نہیں ہے، ججز کوئی نہیں ہے، کچھ پاکستان ایک بنانا ریپبلک سے ایک سٹیپ آگے جا چکا ہے۔ یہ جلدی انہوں نے کیا ہے کہ جی اس میں کیا سزائیں گے، اس میں سزائیں گے، اس میں سنائیں گے، اس میں سنائیں گے، لیکن آپ حیرت انگیز طور پہ جو بات جو مجھے ایک ان خبروں میں سے جو باہر آ رہی ہے، ان میں سے ایک اور حیرت انگیز بات جو تھی سرپرائزنگلی وہ یہ تھی، عمران خان صاحب نے کہا جی اپیل کریں۔ آپ اندازہ کریں اس شخصیت کا، آپ اندازہ کریں اس کے بڑا ہونے کا، کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے فیصلے نہیں ہونے، اس کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا پھر اپیل کرو۔ کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے۔ یہ وہ اعتماد، یہ جوڈیشل سسٹم کو لے کے چلنے کا، پاکستان کی عدالتوں کا قانون کو اپہولڈ کرنے کا، اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی کہ وہ دوبارہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ دوبارہ اپیل دائر کریں۔ لیکن باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو سوچنا ہے کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو گیم ہے یہ باہر کے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی ہوئی ہے۔ فواد چودھری صاحب کی جو مصالحت کہہ رہے ہیں وہ تو ہو نہیں سکتی سر۔ جس طرح کی مصالحت وہ کہہ رہے ہیں وہ لیٹنے والی مصالحت ہے، وہ ہے کہ فوج کے آگے، جرنیلوں کے آگے لیٹ جائیں۔ فوج، میں کہہ رہا ہوں فوج کے بارے میں بھی آج بات ہوئی ہے، علیمہ بی بی نے بتایا عمران خان صاحب نے کبھی بھی فوج کا نہیں کہا، فوج کو نہیں کہتے، جس کو ایک بندے کا نام لیتے ہیں وہ ہے عاصم منیر، اور عاصم منیر ساری فوج نہیں ہے، اور یہ بات سچ ہے، عاصم منیر ساری فوج نہیں ہے۔ اگر ساری فوج عاصم منیر ہوتی تو پھر سارے کے سارے باجوہ ریٹائر ہو چکے ہوتے، سارے کے سارے ندیم انجم ریٹائر ہو چکے ہوتے، لیکن وہ چونکہ وہ ایک شخصیت ہے،
ادارہ نہیں ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از لیں گے جس طرح خان صاحب نے کہا. لیکن یہ ہے کہ یہ مصالحت ایسے نہیں ہو سکتی جب تک جرنیل اس طرح کے حرکات کریں گے اور کرنیل اندر بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے کروائیں گے, اس وقت تک نہیں ہوگی. بیرسٹر گوہر صاحب پہ بڑی تنقید ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب ایک چائنیز میڈ, وہ کہتے ہیں جی کہ میرے دستخط سے ٹکٹ جاری ہوتے ہیں. کون سے ٹکٹ جاری ہوتے ہیں جی ان کے دستخط سے, مجھے بتائیں. پارلیمنٹس میں کسی بندے کو بھی انہوں نے, الیکشن کمیشن آپ کو نہیں مانتا, آپ کی پارٹی کو نہیں مانتا, اور آپ ہے کہ یہ بھی وہی چیز ہے جو یہ بیرسٹر گوہر اور فواد چودھری, یہ علی امین گنڈا پور ٹائپ لوگ ہیں. یہ علی امین گنڈا پور ٹائپ لوگ ہیں. یہ سمجھ نہیں ہے کہ اسی طرح ہم نے اس میں سے نکل کے آ جانا ہے اور پتہ نہیں صلح ہو جانی ہے. یہ وہ لیٹے ہوئے لوگ ہیں. ان لیٹے ہوئے لوگوں میں جو سب سے بڑا اس کی یہ اسی طرح سے لیٹے جس طرح کہ طلعت حسین نے بات کی ہے. طلعت حسین نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں. طلعت حسین نے بڑا حیران پریشان کر دیا سر. اس کو سنیں, طلعت حسین کو ذرا سنیں. کہ آپ کی نیچے کی زمین جو ہے وہ تگڑی نہیں ہے, پھر آپ کو ایسے, جب آپ کو پتا ہونا کہ آپ کی نیچے کی زمین جو ہے وہ تگڑی نہیں ہے, پھر آپ کو ایسے حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جیسی ان سے کروائیں گے. انہوں نے خود کی, نعرے لگائے گئے, انقلابی بنایا گیا, کہا گیا نظام کو پلٹا دیں گے. اب دیکھیں کل جو ہے نا ہم سارے چیک وغیرہ بنے ہوئے ہوں گے, لیکن آپ کچھ چیک وغیرہ تو نہیں بنے ہوئے. اب تو آپ بغیر لائسنس کے وکیل ہیں اور آپ کی ہر طرف ہزیمت ہو رہی ہے, ہر طرف آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. اور وہ لوگ جو آپ کو لائونائز کیا کرتے تھے, دستار بندیاں کیا کرتے تھے, وہ کہیں اور بیٹھے آرام سے کافی پی رہے ہیں. اور آپ ہیں کہ نوکری بھی گئی ہے, پریولیجز بھی گئے ہیں, اور پوٹینشلی اگر یہ معاملہ ایسے چلتا رہا تو آپ کے خلاف مقدمہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کانسیکوینسز کا. یہ ہے جی طلعت حسین. جی پتہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس سے جہانگیری کو. ان کو بتا رہے ہیں کہ جب ایک زمین پہ خدا بیٹھا ہو تو اس کے آگے بولنا نہیں ہے. ان کا نام ہے طلعت حسین. حسین کے ان کے نام کے ساتھ حسین لگا ہوا ہے. اور یہ تبلیغ کیا کر رہے ہیں کہ جھک جاؤ, لیٹ جاؤ, سجدہ ریز ہو جاؤ اس شخص کے آگے جو اس وقت زمین پہ خدا بنا بیٹھا ہے. یہ وہ انٹلیکچوئل لیول ہے ان لوگوں کا, طلعت حسین صاحب کا. یہ وہ چیز ہے جو آپ لوگوں کو بار بار پڑھائی جا رہی ہے, بار بار بتائی جا رہی ہے. عمران خان آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ ڈٹ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ حسین کے انکار کی طرح. اور یہ والا جو طلعت ہے, یہ جو حسین ہے جس کے نام سے حسین لگا ہوا, یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے جی لمحے پہ جاؤ. یعنی کس قسم کا انٹلیکچوئل ہے, کس قسم کا یہ گھٹیا شخص ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاؤں کی زمین, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ, اللہ کی ذات کچھ نہیں ہے, اللہ کی تعلیمات, اللہ پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا, امام حسن حسین کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا. آپ نے عمل کس پہ کرنا ہے؟ وہ طلعت حسین بتا رہا ہے. طلعت حسین بتا رہا ہے یہ آپ نے کس پہ عمل کرنا ہے. آپ نے جھک جانا زمین کے خداؤں کے آگے, ظالموں کے آگے جھک جانا. یہ صحافت کا لیول دیکھیں آپ. ایک صحافی ارشد شریف قتل ہو گیا, مار دیا گیا صرف اس لیے کہ سچ کے ساتھ کھڑا تھا. ایک صحافی باہر بھاگ گیا, عمران ریاض. ایک صحافی محیط پیرزادہ. جو بندے باہر بھاگ گئے یا باہر دربدر کر دیے گئے صرف اس لیے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں چلبے چاٹ کے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین کے خداؤں کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ, اندازہ کریں, میں حیرت ہوتی ہے یہ کس قسم کے انسان ہے. جس سے جہانگیری کو کہہ رہا ہے کہ تم نے جھک جانا تھا. چیک ویرا یہ طنز کر رہا ہے, تمہیں چیک ویرا بننے کا کیسے. دیکھیں اس وقت جسٹس جہانگیری کی جو عزت ہے, جسٹس جہانگیری کھڑا ہو کے جو عزت اس نے کما لی ہے, اس کے آگے آپ کی دولت کیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کتنے پیسے ملتے ہوں گے. ویسے میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس بندے کو کتنے کے پیسے مل جاتے ہوں گے, کتنا روپیہ بندہ آپ کما لیتے ہوں گے, کتنا آپ کر سکتے ہیں. مجھے ویسے بہت حیرت ہوئی ہے یہ طلعت حسین کی. جب میں جب میں نوٹ بنا رہا تھا تو یہ اینڈ پہ میرے ہاتھ میں آ گیا, میں نے سنا کہ طلعت حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں. حیرت انگیز ہے, حیرت انگیز ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. ایکچولی بیسیکلی میرا یہ بہت بڑا کنسرن ہے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری اچھائی اور برائی کو مکس کیا جا رہا ہے. ہمارے اندر سے علامہ اقبال کی تعلیمات نکالی جا رہی ہیں, قائد اعظم کے فرمودات نکالے جا رہے ہیں, امام حسن حسین کی تعلیمات نکالی جا رہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ ہمارے اندر سے نکالی جا رہی ہیں. ہمارے اندر سے اسلام نکالا جا رہا ہے. اسلام مسلسل جدوجہد کا نام ہے, جہاد کا نام ہے, سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے. اس لیے کھڑے ہونے کا نام ہے کہ سچ خود خدا ہے. اور یہ فرما رہے ہیں کہ لمحے پہ جاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جج کو کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ انصاف کے جنہوں نے انصاف کا علم اٹھانا ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کمپرومائز ہو جاؤ. خدا کی پناہ نہیں ہے. کیا بچہ اس ملک کے اندر,
کہ طلعت حسین از نون ٹو بی یہ ایک لکھا پڑھا بندہ سمجھا جاتا ہے, یہ ایک انٹلیکچوئل ہے اس ملک کا. وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی زمین اگر آپ کے حالات ارد گرد سازگار نہیں ہے تو آپ جھک جائیں. اور کس کو کہہ رہا ہے؟ جج کو. جج کون ہے؟ جس نے اس معاشرے میں انصاف دینا ہے, جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے, اس جج کو کہہ رہا ہے تم جھک جاؤ. اندازہ کریں آپ. میرا پاکستان مہان. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.